الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفی محمد وقاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ سلامت رہیں آپ کے یہ چہرے کہ جو ذکر عباس سن کر پھولوں کی طرح کھل جاتے ہیں اور اپنے لہو کی طہارت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ جناب عباس کا ذکر مشکوک شجروں کے لیے نہیں ہے، قابل اعتماد شجروں کے لیے ہے۔ والدین پاک ہوں تو عباس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو ان میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت نہیں پایا جاتا، اور دوسری صفت یہ کہ ان کے اندر آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جس مکتب ہدایت کو، جس مکتب فکر کو آپ دیکھیں، دو صفتیں لازمی ہیں۔ ایک تو اس میں آپس میں اختلاف پایا جائے گا اصول کے معاملے میں، فروع کے معاملے میں، اور دوسری صفت یہ کہ قیامت تک کے لیے اس مکتب ہدایت میں تسلسل ہدایت کا فقدان ہوگا۔ جس مکتب ہدایت کو آپ دیکھیں، غالب اپنے دور کا غالب ہے مگر اپنی نسل میں غالبیت نہ بچ سکا۔ اقبال اپنے دور کا اقبال ہے مگر اقبال کی نظر میں ہمیں کوئی مقبول نظر نہیں آتا۔ میر تقی میر بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں فقیر ہی نظر آئے، کوئی امیر نظر نہیں آیا۔ جوش ملی آبادی شاعر انقلاب تھے مگر جوش کی نسل میں ہمیں کہیں جوش و خروش نظر نہیں آتا۔ میر انیس بہت بڑے شاعر تھے مگر میر انیس کی نسل میں ہمیں 19 ہی نظر آئے، کوئی 20 نظر نہیں آیا۔ تو دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ جیسے باپ ہوتا ہے ویسے بیٹا نہیں ہوتا۔ باپ انجینئر، باپ پروفیسر، بیٹا جاہل، باپ ڈاکٹر، بیٹا مریض۔ تو جیسا باپ ہوتا ہے دنیا میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں ایک ہی خاندان رسالت ایسا ہے کہ جیسے اس کا باپ ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، اور آخر میں کائنات دم توڑ دے گی مگر تسلسل کردار محمدیت کبھی منقطع نہیں ہو۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے یہ نعرہ لگا کے ثابت کر دیا کہ جسم ضعیف ہو سکتا ہے، مودت پوری نہیں ہو سکتی۔ موسم میں گرمی ہے، حرارت ہے، حدت ہے، پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آج وہی بولے گا جس کی زبان قبر میں کھلے گی۔ جشن عباس ہے تو جناب زہرا رسول جیسی، جناب عباس علی جیسے، حسین علی جیسے، حسن
رسول جیسے، زین العابدین حسین جیسے، محمد باقر زین العابدین جیسے، جعفر صادق محمد باقر جیسے، موسیٰ کاظم جعفر صادق جیسے، علی رضا موسیٰ کاظم جیسے، امام جواد علی رضا جیسے، امام نقی امام جواد جیسے، امام حسن عسکری امام علی نقی جیسے، اور امام قائم حجت مہدی سب کے جیسے۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے۔ تو دنیا میں واحد خاندان رسالت ایسا ہے، اسی لیے شیخ توسی نے درود توسی میں کہا کہ رب کریم اب اس کو بھیج دے، اب اس کو بھیج دے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب زہرا کا لال ہیبت کی نقاب اوڑھ کر آئے گا نا، تو جب وہ محراب عبادت میں ہوگا تو ایسا لگے گا جیسے رسول نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب وہ منبر پر جائے گا اور زبان کھولے گا تو ایسے لگے گا جیسے مولا کائنات خطاب کر رہے ہیں۔ جب وہ برسر اقتدار مسند حکومت اور اقتدار پر بیٹھ کر فیصلے کرے گا تو ایسے لگے گا جیسے حسن مصطفیٰ فیصلے کر رہے ہیں۔ اور جب وہ اپنی تلوار کو بے نیام کر کے شمشیر بکف ہو کر میدان کارزار میں آئے گا تو ایسا لگے گا جیسے عباس تلوار کو لے کر میدان جنگ میں آ گئے۔ تو شیخ توسی نے تعارف کرایا، رب کریم اب اس کو بھیج دے جس کی دعوت رسول جیسی ہے، جس کی عصمت بطول جیسی ہے، جس کی شجاعت علی جیسی ہے، جس کی سلو حسن جیسی ہے، جس کا قیام حسین جیسا ہے، جس کی عبادت زین العابدین جیسی ہے، جس کا علم محمد باقر جیسا ہے، جس کی صداقت جعفر صادق جیسی ہے، جس کا قسم موسیٰ کاظم جیسا ہے، جس کی رضا علی رضا جیسی ہے، جس کا تقوی امام جواد جیسا ہے، جس کی نقابت علی نقی جیسی ہے، جس کی ہیبت حسن عسکری جیسی ہے، اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی ہے۔ بدصورتوں میں خوبصورت ہونا آسان ہے، کنجوسوں میں سخی ہونا بہت آسان ہے، لیکن امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے، علی اکبر کی جوانی کے ہوتے ہوئے، علی اکبر کون ہے؟ صاحب معراج کی شبیہ ہے علی اکبر، صاحب معراج کی شبیہ، رسول اللہ کی شبیہ ہے علی اکبر۔ اور رسول کون ہے؟ یوسف کا حسن وہ ہے جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خدا عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ علی اکبر کے ہوتے ہوئے، زین العابدین کے ہوتے ہوئے، قاسم کے ہوتے ہوئے، اون و محمد کے ہوتے ہوئے، جو قمر بنی ہاشم کہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ بدصورتوں میں خوبصورت ہونا آسان ہے، کنجوسوں میں سخی ہونا بہت آسان ہے، لیکن جو علی اکبر کے ہوتے ہوئے قمر بنی ہاشم کہلائے وہ جناب عباس ہیں۔ اور جناب عباس کی انفرادیت کیا ہے کہ دیکھیے یہ خاندان رسالت ہے، عجیب و غریب فضیلت ہے اس خاندان کی۔ جب انسان اپنی صفت کے میدان میں بام عروج اور بام کمال پر پہنچ جاتا ہے نا تو اس کے سامنے پھر کوئی اور مقبول نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال بام عروج اور بام کمال پر پہنچ گئے۔ جو مقبولیت علامہ اقبال کی، جو شہرت علامہ اقبال کی، وہ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کو نہ مل سکی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک خاندان میں، ایک گھرانے میں کوئی صاحب فضیلت اپنی فضیلت کے میدان میں بام عروج اور بام کمال پر پہنچ جاتا ہے تو پھر جو کمتر ہوتا ہے نا
اس کی فضیلت کھل کے دنیا کے سامنے نہیں آتی، مگر یہ خاندان رسالت کا اعجاز ہے کہ علی کی اپنی شان، نبی کی اپنی شان، حسن کی اپنی شان، حسین کی اپنی شان، عباس کی اپنی شان۔ یہ صرف خاندان رسالت کی انفرادیت ہے۔ حضرت عباس مولا کائنات کی مکمل تصویر کا نام ہے۔ علی کی ایثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کی مکمل تصویر کو عباس کہتے ہیں۔ علی کی مکمل تصویر کا نام، علی اگر وجہ اللہ ہے تو عباس وجہ علی ہے، علی اگر ید اللہ ہے تو عباس ید علی ہے، علی اگر نفس اللہ ہے تو عباس نفس علی ہے۔ یہ جناب عباس کی فضیلت کے مکمل تصویر۔ اس لیے شاعر نے کہا، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، دیکھا جو بو تراب تو بے اس میں مل گیا، آیا نظر اسد تو قلم نے الف لکھا، اور سین بڑھ کے ساقیے کوثر سے لے لیا، ہر ایک حرف زینت قرطاس بن گیا، یکجا کیا جو سب کو تو عباس بن گیا۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ ہے عباس کی شہادت کا اعجاز کہ آج دنیا میں ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، ہر ملک کے اندر عباس کا پرچم میں نظر آئے گا۔ یہ عباس کا پرچم، یہ عباس کا ہاتھ ہے کہ دیکھو جس نے شانے کٹائے تھے وہ فاتح ہیں، جنہوں نے شانے کاٹے تھے وہ تاریخ کے اوراق میں کہیں گم ہو چکے ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ آج یزید کا پرچم نہیں لہرا رہا، آج ابن زیاد کا پرچم نہیں لہرا رہا، آج شمر کا پرچم نہیں لہرا رہا، بلکہ آج حسین کا اور علمدار کا پرچم لہرا رہا۔ اور بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج صرف جشن فاتح فرات نہیں ہے، بلکہ آج جشن فاتح فرات کے ساتھ ساتھ جشن فاتح شاہ مردہ بھی ہے۔ ابھی جب ہم آ رہے تھے تو جناب محمود پراچے صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو زمین قوم کو ملی ہے مولانا کلب جواد صاحب کی کوششوں اور قربانیوں کی بنا پر، اور تمام انجمن حیدری کے اراکین کی قربانیوں کی بنا پر جو زمین ملی ہے اس کی قیمت ہے 70,000 کروڑ۔ 70,000 کروڑ کی زمین اس قوم کو مل گئی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے حضرت عباس کے پرچم کے سائے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جب اگلے سال 2020 کا یہ جشن فاتح فرات ہوگا تو جیسے آج ہم دہلی کی فتح اور کامرانی اور کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، اگلے برس انشاءاللہ لکھنؤ کی فتح کا جشن منائیں۔ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر مولا عباس انصاف کریں گے اور ایسی لاٹھی چلائیں گے کہ چیئر الگ ہو جائے گی